مسلسل آگے بڑھتا رہا. لیکن یہاں جو بات سمجھنے، بڑا لشکر ساتھ ہو تو پھر بندے کی قوت اور طاقت کچھ اور ہوتی ہے، اور اکیلا بچ جائے تو صورتحال کچھ اور ہوتی ہے. لیکن کیا وجہ ہے مالک اشتر کیوں نہیں پیچھے ہٹے؟ اچھا اتنا پلٹ کے جا کے کہتے یا علی یہ چھوڑ گئے، ذرا لشکر ہی بدل دو، مجھے اور لوگ دے دو. نہیں، وہیں سے مالک اکیلے آگے بڑھا. کیوں؟ اس لیے کہ معرفت امامت رکھتا تھا. اسے ایک ہی پتہ تھا، مالک کی جان بچے نہ بچے، حکم امام بچنا چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں. انہی لوگوں نے آ کے مولا کائنات کے خیمے کا گھیراؤ کر لیا، مطالبہ کیا مالک اشتر کو واپس بلاؤ. امام نے بڑا سمجھایا، یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو کیا خیال ہے امام کی اطاعت واجب ہے یا نہیں؟ یہ مخالفت کر رہے تھے یا نہیں تھے بھی اپنے لشکر کے؟ اس کا مطلب ہے یہ معرفت امامت نہیں رکھتے تھے. بات پہنچ رہی نہیں. مالک اشتر جب واپس آئے نا، امام کا حکم آیا، مالک واپس آئے. مالک اشتر جب پہنچے نا تو ظاہر ہے بڑے افسردہ تھے، فتح کے قریب تھے، اور ان لوگوں نے کتنا بڑا نقصان کر دیا. اس وقت کسی نے مالک اشتر کو یہ کہہ کے تسلی دی، کہا مالک اگر یہ کھوٹے سکے نہ ہوتے تیرے جیسے صاحب ایمان کے ایمان کا کیسے پتہ چلتا؟ یہی لوگ جب مولا کائنات کی شہادت ہوئی نا، امام حسن علیہ السلام کے پاس آئے، کہا مولا ہماری کچھ شرائط ہیں، آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کرتے ہیں. امام حسن نے فرمایا، کہا میں دو باتوں پہ بیعت لے رہا ہوں، ایک قرآن ایک سنت، اس کے علاوہ گنجائش نہیں ہے کوئی اور شرط رکھی جائے. تو جو ہے یا نہیں؟ یہ لوگ جب دیکھا کہ امام حسن نہیں مانے، یہ آئے امام حسین علیہ السلام کے پاس اور آ کے یہ کہا آپ ہاتھ بڑھائیے، آپ کے ہاتھوں پر بیعت کرتے ہیں. مقام امامت کو ذرا سمجھیے، معرفت امامت کو ذرا سمجھیے. امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا واپس لوٹ جاؤ، جب تک میرا بھائی حسن ابن علی زندہ ہے وہ تمہارا بھی امام ہے، وہ میرا بھی امام ہے. ان کی اطاعت تم پر بھی واجب ہے، ان کی اطاعت میرے اوپر بھی واجب ہے. تم لوٹ جاؤ. امام حسن کے ہوتے ہوئے میں بیعت نہیں لوں گا. تو جو فرما رہی ہے یعنی مشکل کیا بن گئی تھی؟ مشکل یہ بن گئی تھی کہ لوگ معرفت امامت نہیں رکھتے تھے. یہ ایک بڑی مشکل تھی. اور پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اگر یہ چیز نہیں ہوگی تو کون سی موت مرو گے بھلا؟ جی جہلیت کی موت مرو گے. وہ عجیب نہیں ہے جب ایک خراسانی نے آ کے کہا تھا نا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا آپ کیوں نہیں اٹھتے، کیوں نہیں قیام فرماتے؟ خراسان کے لوگ تلواریں لے کے انتظار میں بیٹھے ہیں، آپ کی حمایت کریں گے. امام نے فرمایا یہ سامنے تندور میں آگ روشن ہے، خراسانی جاؤ اس جلتے ہوئے تندور میں داخل ہو جاؤ. جی امام کی طرف دیکھنے لگ گئے. کس لیے؟ امام مجھے یہ کیوں کہہ رہے ہیں جلتے تندور میں جاؤں اور چھلانگ ماروں اور پھر میں بچوں گا؟ توجہ ہے یا نہیں؟ اتنے میں ہارون مکی دور سے آ رہا تھا. ارادہ یہی تھا امام کی خدمت میں جاؤں گا، قدم بوسی کروں گا، امام سے دعا لوں گا، لیکن ابھی پیچھے تھا. امام نے کہا میرے پاس بعد میں آنا، پہلے تندور میں چلے جاؤ. ہارون مکی کو جو حکم تھا وہ آگے نہیں بڑھا، اپنی خواہش پہ امام کے حکم کو ترجیح دی. تندور میں چلا گیا، آگ جل رہی تھی. اب یہ شخص بار بار خراسانی امام سے کہتے ہیں مولا اس کی تو خبر لو. امام کہتے ہیں تم میرے ساتھ گفتگو کرو. کچھ دیر کے بعد آئے تو کیا دیکھا؟ ہارون مکی آگ میں مسکرا رہا تھا. وجہ کیا ہے؟ حکم تو ایک جیسا تھا، جو خراسانی کے لیے ہارون مکی کے لیے بھی وہی ہے. حکم تو ایک جیسا ہے نا. یہ نہیں گیا وہ چلے گئے. کیوں؟
اس لیے کہ ہارون مکی کی معرفت کا یہ عالم تھا، اسے پتا تھا جان بچے نہ بچے حکم امام بچنا چاہیے. یہ معرفت کا عالم تھا. دیکھیے امامت کا مسئلہ کتنا اہم ہے. اب میرے امام نے خراسانی کا ہاتھ تھاما، قریب ایک بکریوں کا ریوڑ تھا. فرمایا گنو یہ کتنی ہے؟ کہا 17. امام نے فرمایا اگر معرفت رکھنے والے ان بکریوں کی تعداد جتنے بھی ہوتے تو میں قیام کر لیتا. یعنی ہمارے پاس اتنے بھی بات پہنچ رہی ہے نا. دیکھیے کیا وجہ ہے، غور و فکر کیا کرو. کسی غیر مسلم سے جا کے کہو ہمارے نبی کے 2 بیٹے، ایک کے پاس 40 سے لے کر 125 تک حاشیوں کو نکال کے، دوسرے کے پاس 40,000 بیعت کرنے والے. غیر مسلم سے بھی پوچھو ان میں سے جنگ کس کو کرنی چاہیے، صلح کس کو کرنی چاہیے. تمہیں کیا جواب ملے گا؟ ملے گا جن کے ہاتھوں پہ 40,000 نے بیعت کی تھی انہیں جنگ کرنی چاہیے، جن کے پاس معمولی تعداد تھی انہیں صلح کرنی چاہیے. اس وقت آپ خاموش ہو جاؤ گے اور سوچنے لگو گے وہ غیر مسلم پوچھ لے ہوا کیا تھا. تمہیں بتانا پڑے گا جن کے پاس تھوڑے تھے انہوں نے جتنا ہو سکا جنگ کی، جس کے پاس 40,000 تھے انہوں نے کیا کی؟ صلح کی. وہ پوچھ لے گا آخر اس کی وجہ کیا تھی، تو پھر کیا وجہ بیان کرو گے؟ توجہ چاہتا ہوں، وجہ کیا بیان کرو گے؟ سن لو، وجہ یہ تھی جو 40 یا کچھ زیادہ تھے، جب امام حسین نے فرمایا شب عاشور چراغ بجھاؤ، جو جانا چاہتا چلا جائے. جب دوبارہ چراغ روشن ہوا تو کوئی نہیں گیا، اور کہہ رہے تھے مولا اگر آپ کی محبت میں اور راہ خدا میں ہم قتل ہو جائیں، بدن کے ٹکڑے ہو جائیں، آگ لگ جائے، راکھ بن جائے، ہوا میں بکھیر دی جائے، اللہ پھر زندہ کرے، یہ عمل 70 مرتبہ دہرایا جائے، پھر بھی زہرا کا لال تجھے تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہ تھوڑے تھے اور یہ بات تھی. ادھر جو امام حسن علیہ السلام کے ساتھ تھے کتنے تھے بھلا؟ 40,000 بیعت کرنے والے. اکثر کیا تھے؟ امام کو چھوڑ گئے اور خط لکھ دیا تھا آؤ ہم اپنے ہاتھوں سے حسن ابن علی تمہارے سپرد کرتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ادھر اتنی تھوڑی تعداد، ادھر اتنی بڑی تعداد. وجہ کیا تھی؟ وہ تھوڑے تھے معرفت امامت رکھتے تھے، بڑی تعداد تھی یہ معرفت امامت